ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 161ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 190 کی تفسیر پیش کریں گے۔ فرمایا گیا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر یہ امر ملحوظ رہے کہ زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، قتال کے ساتھ فی سبیل اللہ کی قید لگا کر بتا دیا گیا کہ جنگ کی غرض و غایت دنیوی جاہ و جلال اور سطوت و شوکت نہیں ہے، بلکہ محض کلمہ حق کو بلند و بالا کرنا ہے۔ یعنی کہ جاہدوا لإعلاء کلمتہ و دینہ، الذین کے معنی آتے ہیں ان سے جو، اور یقاتلونکم کے معنی آتے ہیں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں تم سے۔ صاف ظاہر ہے کہ قتال صرف انہی کے ساتھ ہے جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں، دوسرے معنوں میں مسلمان پہل نہیں کرتا بلکہ دفاعی جنگ لڑتا ہے۔ آگے پھر فرمایا گیا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی کہ زیادتی نہ کرنا، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تعتدوا کے معنی اگر کیا جائے تو اور زیادتی نہ کرو، یعنی راہ حق اور احکام الہی کی حدود سے تجاوز نہ کرو۔ ان اللہ کے معنی آتے ہیں بے شک، لا يحب کے معنی آتے ہیں بے شک نہیں پسند کرتا، اور المعتدین زیادتی کرنے والوں کو۔ حضرت خواجہ عبدالحی فاروقی لکھتے ہیں قاتلو، لڑو، لفظ قتال سے ہے جس کے معنی جنگ کرنا، لڑنا ہے۔ یہ حکم مسلمانوں کو اس حالت میں مل رہا ہے جبکہ ان پر ان کی دشمن اور مخالفین اسلام یعنی قریش مکہ ظلم ڈھا چکے ہیں۔ یہ ظلم چند دن کے لیے نہیں بلکہ 13 برس تک مکے میں قیام کے دوران ہوتا رہا ہے۔ کافروں کی زیادتی اور بے رحمی کے جواب میں صبر کرتے ہوئے مسلمان جب وطن اور گھر بار چھوڑ کر بے وطن ہوئے، مدینے میں جا بسے، تو اس قدر لمبے اور سخت امتحان کے بعد دشمنوں سے مدافعات کے لیے جنگ کی اجازت ہوئی، یعنی دفاع میں، ڈیفنس میں، وہ بھی ظالموں کے بار بار چھیڑ چھاڑ اور حملے کرنے پر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی ذاتی غرض کے لیے نہیں، شرک مٹانے اور دین حق کی حمایت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ الذین یقاتلونکم، جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، یعنی وہ جنہوں نے تم پر ہتھیار اٹھائے۔ ان الفاظ سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ جنگ میں پہل کرنے والے مسلمان نہ تھے اور نہ انہیں ہونا چاہیے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں حفاظت اور مدافعات کے لیے تھیں۔ دوسری یہ کہ جنگ صرف ان لوگوں کے خلاف کی جائے جو عملی طور پر لڑائی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس حکم کی روح سے تمام بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار، غیر جانبدار لوگ مستثنی ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں ان سے جنگ کرنا جائز نہیں، البتہ الذین یقاتلونکم میں وہ تمام دشمن شامل ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوں اور کسی صورت میں لڑنے والوں کی مدد کر رہے ہوں۔ لا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، یہ لفظ اعتداء سے نکلا ہے،
جس کے معنی ہے حق سے بڑھنا اور حد سے آگے نکل جانا. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. اولاً حد سے مراد شریعت کی حد ہو سکتی ہے. مثلاً یہ کہ انتقام اور غصے کے جوش میں دشمن قوم کے ایسے لوگوں کو بھی قتل کر دینا جو لڑائی میں شامل نہ ہوں. ان کے کھیتوں، باغوں اور پھلدار درختوں کو آگ لگا دینا، ان کے بے زبان جانوروں کو مار دینا. دوسرا ثانیاً یہ ہے کہ حد سے مراد معاہدے کی حد بھی ہو سکتی ہے. مثلاً یہ کہ دوسری قوم کی تقلید کر کے خود بھی معاہدوں کی پرواہ نہ کرنا اور حد شکنی کی ابتدا کر کے حلہ بول دینا. اور ثالثاً حد سے زیادتی کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فی سبیل اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد اور غرض کے لیے جنگ کی جائے. بہرکیف ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ کے حکمت و بصیرت پر اگر نظر دوڑاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ امن کی حالت ہو یا جنگ کا موقع، اسلام کی بلند تعلیمات پر غور و فکر کیجئے کہ وہ ظلم و زیادتی کو کسی طرح بھی پسند نہیں کرتا. وہ عین انتہائی جوش و غضب کے موقع پر بھی اعتدال کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور بار بار تقویٰ و طہارت اور عفو و درگزر کی تعلیم دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جنگ میں بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے حکماً منع فرما دیا. جیسے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، بخاری شریف کی روایت ہے. فی ظلال القرآن کے حوالے سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جلد اول میں. اسی طرح چہرے پر مارنا اور اسے مسخ کرنا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، جس کو مسلح کرنا کہا جاتا ہے، آگ میں جلانے سے بھی منع فرمایا گیا. بہت سے احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں. اس کے برعکس یہودیوں میں بچے، عورتوں اور بوڑھے سب کے سب تہ تیخ کر دیے جاتے ہیں، بلکہ جانوروں تک کو مار ڈالتے ہیں. کھیت باغات اور گھروں کا تمام معلومات آگ کی نظر ہو جاتا. یہود کے اس ظلم و ستم کا ہم آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں. روزانہ فلسطینیوں کے مردوں، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بلکہ ان کے گھروں کو گولہ اور بارود سے مسمار کر دیا جاتا ہے. اور یہود کے نقش قدم پر نصارہ بھی چل پڑے ہیں. امریکہ نے گزشتہ برسوں افغانستان پر جو ناحق ستم ڈھایا اور بمباری کی وہ تاریخ کا شرمناک باب ہے. پھر بلا جواز عراق کے کئی شہروں پر مسلسل کئی روز بارود گرایا. ہزاروں بوڑھوں، بچوں، عورتوں اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جو تاریخ انسانیت کا ایک انتہائی کربناک باب ہے. اور پھر یہ کہ مسلمان نہ تو دفاعی جنگ لڑتا ہے یا پھر جہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے انہیں ظالموں کے پنجے استبداد سے بچانے کے لیے ان کی مدد کو پہنچتا ہے. اور عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی اور اس کا مقصد حیات ہوتا ہے، اس راہ میں اپنی جان نذرانہ تک پیش کر دیتا ہے. میں کہہ ناظرین گرامی، وقت طویل ہوا ہے، مجھے یہاں پر اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.